مرتد کہنا، علماء کرام کو مرتد کہنا، مدارس کے علماء کو مرتد کہنا، یہ دلیل ہے کہ تم قاتل مرتد ہو اور تمہارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تمہارا راستہ نہیں لیں، تمہارے راستے پر جو جائے گا وہ اسلام کا مجرم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے، اور تم ان باتوں سے، جذباتی باتوں سے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اس وطن سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، اور ہم اپنے وطن کو اسلام کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، دینی اسلام کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اور آئیے، رائے ہوتی ہیں، مکالمے ہوتے ہیں، میری رائے، آپ کی رائے، آئے مکالمہ کریں، اختلاف رائے کریں۔ یہ کون سا دین ہے کہ اختلاف رائے پر آدمی کسی کو قتل کرے؟ آپ نے یہ رائے کیوں دی؟ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ اگر کسی عمل سے پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے تو ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ہم اس کی تعریف کریں گے، لیکن یہ جہالت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی جہالت نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر علماء کرام کے تمام مکاتب فکر میں اتفاق رائے کے ساتھ، متفقہ اور اجماعی طور پر، کراچی سے لے کر چترال اور گلگت تک کے تمام مدارس کے علماء نے اتفاق کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلحہ اٹھانا شرعاً ناجائز۔ یہ متفقہ فیصلہ، تحریری فیصلہ، لکھا ہوا فیصلہ ہے۔ پاکستان کی طول و عرض کے لاکھوں علماء کرام وہ دین کو نہیں سمجھتے، اور تم چند بگوڑے اسلام کو سمجھتے ہو۔ آپ کی حیثیت تو بگوڑوں کی ہے، اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ شرم۔ تم مولانا سمیع الحق کو شہید کرو گے تو میں آپ کو مجاہد کہوں گا؟ تم مولانا حسن جان کو شہید کرو گے تو میں تمہیں مجاہد کہوں گا؟ تم شیخ ادریس کو شہید کرو گے تو میں تمہیں مجاہد کہوں گا؟ ہم پڑھے لکھے لوگ، ہم تمہاری طرح جاہل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدارس کے ساتھ نسبت عطا کی ہے، قرآن و حدیث کے علوم کے ساتھ اللہ نے ہمیں نسبت عطا کی ہے، اور جمعیت علماء اسلام جس راستے پہ چل رہی ہے آپ استقامت کے ساتھ چلیں۔ جوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، دینی مدارس کے طلباء آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جذباتی نعروں میں نہ آئیں، اسلام سنجیدگی اور وقار کی تعلیم کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ میرے بھائی شیخ ادریس پڑھایا کرتے تھے، وہ وقار اپنا لو، وہ طرز گفتگو اپنا لو، وہ محبت کا لب و لہجہ اپنا لو۔ کس طرح ان کی زبان حدیث کی تشریح پہ چلتی تھی، جیسے وہ نہیں بول رہے، الفاظ اس کی زبان پہ آ رہے ہوں، خود ترتیب پا رہے ہوں۔ ایسا فصیح و بلیغ استاد میں نے کہوں بیٹھ دیکھا، ان کے اندر شیخ حسن جان کی نقل تھی، ان کا انداز تھا، ان کے بیان کی خوبصورتی تھی، وہ حدیث پڑھاتے تھے۔ اور پچھلے سال تو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے مدرسے میں باضابطہ ختم بخاری کا پروگرام نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے شیخ ادریس صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہمارے ہاں، اور اس سے پہلے حضرت شیخ حسن جان صاحب آئے تھے، انہوں نے ختم بخاری کیا، پھر ہم نے ان کا بھی جنازہ اٹھایا، پھر آج ہم نے شیخ ادریس کا بھی جنازہ اٹھایا۔ ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن جب وقت پلٹے گا پھر تم برداشت نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔